اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، ہر دور میں انسان کی گمراہی کا سبب ایک ہی چیز رہی ہے۔ اس کی گمراہی کی جڑ کیا رہی ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے آخرت کے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کل کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھایا جاؤں گا۔ کچھ لوگ تو باتوں میں ہی نہیں اس کو مانتے نہیں ہیں، اور جو باقی ہوتے ہیں ان کے دل بھی یقین سے خالی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر دل میں یقین ہو کہ واقعی کل کو اللہ کے ہاں جانا ہے، تو پھر تو ہم ساری اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر گزارتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے دل یقین سے خالی ہوتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا، اور انسان ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ مقام جو مجھے آج حاصل ہے یہ ختم نہیں ہونا۔ وہ بچوں کو ذرا کہیں پرویز کہ یہ جو اس وقت جوانی ہے، حالانکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جوانی بہتی ہوئی گرتی ہوئی ریت کی طرح جو ہے وہ گزری جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، جو 5 سال پہلے تھے ہم، کیا ہم آج وہ ہیں؟ آج سے 30 سال پہلے کیا تھے ہم؟ جب چیز چینج ہوتی چلی جا رہی ہے اور ڈلتا جا رہا ہے سب کچھ، ہم سمجھتے ہیں نہیں، نہ تو یہ ختم ہونی ہے، نہ جو میرا موجودہ مقام ہے، جو میرے پاس پیسہ ہے، جو میرے پاس منصب ہے، جہاں پہ میں کھڑا ہوں، میں نے یہ کہیں ختم ہی نہیں ہونا۔ یہی فریب ہے، یہی دھوکہ ہے، اور یہی دھوکہ جو ہے وہ ہمیں لے بیٹھتا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوانی آئی، بچپن آیا، نوعمری آئی، جوانی آئی، ادھیڑپن آیا، اور پھر گزر گیا سب کچھ، لیکن پھر بھی ہمیں یقین نہیں آتا کہ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ مشرکین کا بھی جو ہے وہ اس وقت یہی حال تھا، وہ بھی نہیں مانتے تھے اس بات کو۔ ان کو بتائی گئی مثالیں پیچھے فرعون کی اور دوسری قوموں کی، لیکن ان کا یہی تھا، وہ ایک ہی بات تھی کہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے ہم؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ اچھا، اٹھائے جائیں گے، جاؤ ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کے دکھاؤ۔ یہ اکثر جو ہے وہ جملہ بولا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کے لے آؤ۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا کبھی کسی نبی نے یا کیا کبھی کسی مذہب میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسی دنیا میں اٹھائے جائیں گے؟ یہ کہا گیا مرنے کے بعد، روزے محشر، سور پھونکے جانے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ دنیا میں اٹھائے جانے کا دعویٰ تو کبھی کسی نے نہیں کیا۔ یہی نہیں کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ زندہ کر دیا جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد مرنے کے بعد جب سور پھونک دیا جائے گا، روزے محشر آ جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ فنا کر دی جائے گی، تب دوبارہ جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ان کو یقین نہیں آتا تھا، اس لیے ان کو مان تھا اپنے مال و اسباب کے اوپر۔ اب ان کے ہاں جو ہے وہ ایک قوم طبع کا بڑا ذکر ہوتا تھا۔ طبع بیسیکلی ایک لقب تھا بادشاہ کا، یمن کے بادشاہ کا۔ جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، اور فرعون کہتے ہیں، کیسر کہتے ہیں، کسرا کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ جو یمن کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو طبع کہا جاتا تھا۔ وہ سارے لوگ ان کو جانتے رہے کیونکہ یمن ساتھ ہی تھا۔ تو تم بہتر ہو یا وہ طبع بہتر ہے؟ طبع کی کیوں؟ کہ ان میں تو جو ہے وہ بہت مال تھا، بہت وہ لوگ ترقی والے تھے، تو وہ تباہ ہو گیا، تم کس کھیت کی مولی ہے؟ تو ٹاپک آج ہمارا آخرت کا ہی ہے، اور پھر جو اس آخرت کا انکار کرتے ہیں اس کے بارے میں اگلی آیت کریمہ میں آئے گا، ان ہؤلاء لیقولون، بے شک ہؤلاء، یہ سب، اس میں اشارہ قریب، جمع کا صیغہ ہے، بے شک یہ سب، لیقولون، یہی البتہ کہتے ہیں، ان ہیا، ان کا معنی ویسے تو اگر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر الا آ جائے تو ان جو ہے وہ نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، نہیں ہے مگر موتاتنا، مرنا ہمارا، موتاتن سے، موتاتنا، مرنا ہمارا، موتاتن الاولی، پہلی مرتبہ، وما نحن بمنشرین، اور نہیں ہم دوبارہ، انشار، ان سے، انشار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اٹھایا جانا، اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ ہمارا صرف بس ایک ہی دفعہ مرنا ہے، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ کی کیا مثال ہوئی؟ اب اگر کہتے ہیں ہم کہ ہاں فلاں کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہوا ہے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں، یہ سمجھیں کہ ہم اس کے ہاں دوسرا نہیں ہوگا؟ اس کے بعد دوسرا تو ہوگا۔
تیسرا اللہ کی پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں بس ایک ہی دفعہ مرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہم نے۔ فاتو، اچھا اگر تم نہیں مانتے اس بات کو، یہ ان کا ڈائلاگ ہوتا تھا، فاتو فعل ادا کر دیں، لفظ کیا ہے؟ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، دینا، لیکن اگر صلہ با آ جائے تو لانا، واو الف جمع کے لیے استعمال ہے، فاتو بے آبائنا، پھر لے آؤ ہمارے با اجداد کو زندہ کر کے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اگر تم سچے ہو، یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ دنیا میں اچھے اعمال کرو گے تو کل کو جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو ہے وہ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ کہتے نہیں 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 نہیں، ہم سمجھتے ہیں بس ایک ہی دفعہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جانا۔ اور اگر اس دعوے کو جو ہے وہ تم کہتے ہو، اب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے، تو پھر اچھا پہلے ہمیں ہمارے با اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اہم، کیا وہ خیرن بہتر ہیں، ام یا قوم تبعین، قوم تبع، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پہلے بادشاہ تھا، اس کا نام تبع تھا۔ تبع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتباع، ان سے پیروی کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبع والوں کو کبھی گالی نہ دو، کیونکہ وہ مسلمان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آیا خانہ کعبہ میں، اس نے آ کے طواف کیا، اس نے اس کے بعد جا کے قوم میں اللہ کے پیغام کو پھیلایا، اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے۔ وہ ایک مسلمان آدمی تھا، لیکن اس کے بعد کی قوم، اس کے بعد کے لوگوں نے جو ہے وہ پھر جو خرافات جو ہے وہ دوسرے نبیوں کی قوموں میں بعد میں آتی رہی، وہاں پہ بھی وہی حال ہوا۔ جیسے ہی وہ گزر گیا، لوگ جو ہے وہ پھر اس کے منکر ہو گئے، اللہ کے انکاری ہو گئے، اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے لگے۔ اب وہ قوم بڑی شان و شوکت والی تھی، جاہ و حشمت والی تھی، اس وقت یمن کے بادشاہوں کا ڈنکا بجتا تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جو بھی بادشاہ آتا اس کا لقب جو ہے وہ تبع بن جاتا۔ تو عرب والے جو تھے وہ ان سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، تو ان سے یہ پوچھا گیا، اچھا یہ تمہارے پاس جو 4 پیسے اکٹھے ہو گئے، یہ تمہارے پاس جو مال و اسباب آ گیا ہے، جس کی بنا کے اوپر تم جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، ڈھینگے مارتے ہو، اور تم بہتر تھے یا وہ تبع والے بہتر تھے؟ تو مال تو ان کے پاس زیادہ تھا، جاہ و حشمت والے وہ زیادہ تھے۔ یہ کون سے تھے؟ حمیر قبیلہ کے، یہ اس میں یمن میں۔ اب ان کا جو تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں کہ ان کا جو دور تھا وہ 115 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح کے درمیان میں ملتا ہے۔ اور یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہی قوم ہے جو سبا کے علاقے کی تھی، یہ وہی قوم ہے جس کا تذکرہ جو ہے وہ ہم سورہ سبا میں جو ہے پڑھ چکے ہیں۔ اسی قوم کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا، اور اس کی جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی وہ سورہ سبا میں ہم نے پڑھ لیا کہ کیا کچھ تھا ان کا۔ اس وقت انہوں نے پانی کے ڈیم بنا رکھے ہوئے تھے، اس وقت جو ہے وہ پانی، انہوں نے جو ہے وہ کھیتیاں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آباد کر رکھی تھی۔ اور تم بہتر ہو یا وہ بہتر تھے؟ اس لیے کہ مال و ثواب ان کے پاس زیادہ تھا، جاہ و حشمت ان کے پاس تھی، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم بہتر تھے یا وہ لوگ والذین من قبلہم، یا اس سے پہلے تمہیں فرعون کا قصہ بتایا گیا، اس سے پہلے فلاں عاد و ثمود کے قصے بتائے گئے۔ تبع والے بہتر تھے یا ان سے پہلے والوں سے تم بہتر ہو؟ بتاؤ ذرا، کوئی ایک مثال ہے تمہاری؟ آج ہم بتائیں، ہم کس بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فرعون بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہماری گردنوں میں کیا سریا آگے، کیا ہے ہمارے پاس؟ آج تک ہم قوم عاد و ثمود جیسی جو ہے وہ ہمارا تو بنا نہیں سکے، وہ جو ستونوں کے اوپر محل کھڑے کرنے اور وہ جو پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ شہر تراش لینے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ رام مصر کے اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے اٹھا کے رکھے گئے ہیں وہاں پہ، ان کے سٹیپس دیکھ لیں کہ وہ کتنے بڑے سٹیپ ہیں، انسان سے بڑے کے سٹیپس ہیں۔ وہ قوم جاہ و حشمت میں، جسمانی طاقت میں، مال میں، پیسے میں، ہر چیز میں بہت آگے تھی۔ وہ بہتر تھے یا تم بہتر ہو؟ اہلکناہم، ہلاک کر دیا نا ہم نے ان کو، تباہ و برباد کر دیا ان کو، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس لیے انہم کانوا مجرمین، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھے ہی مجرم لوگ، وہ مجرم لوگ تھے۔ اب یہ جو ہمیں کائنات میں ڈسپلن نظر آتا ہے، یہ جو سورج روز نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، روز چاند نکلتا ہے شام کو، یہ پھل جو ہے، یہ درخت جو ہے یہ پھل دیتے ہیں، سیزنز ان کے مقرر ہیں، یہ جو ڈسپلن نظر آتا ہے ہمیں اس کائنات میں، نظم و ضبط ہے، کیا یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے؟ کہ بتاتا نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے؟ اور کیا اس طاقت نے یہ سب کچھ ایسے ہی کھیل تماشے کے طور پہ بنا رکھا ہے؟
کہ ٹھیک ہے 4 وقت جو ہے وہ کو کھیلا، کھیلنے کے بعد توڑ دیا. اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر یہ ڈسپلن اس طرح کیسے آ جاتا کہ 365 دن سورج نے جو ہے وہ اپنی نئی جگہ سے نکلنا ہے، نئی جگہ پہ غروب ہونا ہے. کون سی پاور اس کے پیچھے ہے؟ کون ہے جو ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ بخارات بن کے جو ہے وہ پانی ہوا میں آتا ہے تو اس کو فلاں جگہ پہ لے جاؤ، فلاں جگہ پہ جا کے برسا دو، اور اتنا برسا دو، اتنا برساؤ کہ جس سے جو ہے وہ کم از کم نہ تو وہ اس سے زیادہ برسنے سے دلدل بن جائے اور نہ برسنے سے جو وہ قید سالی آ جائے. وہ مناسب مقدار میں کون پانی اٹھاتا ہے؟ اگر جیسے حرارت بنتی ہے سارے کا سارا سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہو جائے تو پھر نیچے تو کچھ بچے ہی نہ. اور پھر وہ جہاں پہ گرے تو پھر جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، کتنا بادل کا ٹکڑا جب پھٹتا ہے تو ہم حالات دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں. تو کون سی طاقت ہے اس کے پیچھے؟ اب جو طاقت ہے، کیا اس طاقت نے اس کو ایسے بنا دیا؟ اس نے اس ساری کائنات کو اس انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان کے کنٹرول میں دے دی چیزیں، انسان کی تابع داری پہ سب کچھ لگا دیا. کتنے بڑے بڑے جو ہے کل جانور جو ہیں، اونٹ ہے اور دوسرے بیل ہے، گائے ہے، کتنے بڑے بڑے جانور انسان کی ماتحتی میں کر دیے، جس کے سامنے انسان جو ہے وہ اتنا سا نظر آتا ہے، لیکن انسان کا بچہ بھی جو ہے وہ ایک نکیل پکڑ کے 100 اونٹوں کی جو ہے وہ قطار کو جو ہے وہ لے کے چل پڑتا ہے. انسان کے اشاروں پہ جو ہے وہ چیز ساری قومیں ناچتی ہیں. تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں تم سے کہ تمہیں اتنا اختیار دیا تھا، اتنی ساری چیزیں دی تھیں، تمہیں ایک ڈیوٹی سونپی تھی، تو کیا تم واپس کر کے آئے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی بنا لیا ہے؟ اگر 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ یہ ایسے ہی ہے اور برے سے اس کی برائی کا حساب نہیں لیا جانا، نیک کو اس کی اچھائی کا صلہ نہیں دیا جانا، تو کیا اس سے بڑھ کے کوئی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ کہ ایک شخص جس نے ساری عمر حرام کا لقمہ نہیں کھایا، حرام کو قریب تک آنے نہیں دیا، اور ساری عمر وہ بیچارہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھانا نہیں کھا سکا، اس کو کوئی اس کا صلہ نہیں ملنا چاہیے؟ ایک شخص جس نے ساری عمر حرام خوری کی، حرام کا مال کمایا، حرام کی جو ہے وہ ہر چیز اس کی تھی، اور اس کو اس کی کوئی سزا نہ ملے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ فلاں بہت برے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اللہ پوچھے گا. اللہ ان کو تو پوچھے گا، کیا مجھے آپ کو نہیں پوچھے گا اللہ؟ تو اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر تو یہ ظلم ہوا نا، پھر تو یہ اللہ کی صفت عدل کا انکار ہوا کہ اگر اللہ نے جو ہے وہ سب کچھ کھڑا کر کے اس نے کچھ نہیں. یہ کھیل تماشا ہے سارا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، وہ کیا ہم نے اس کو ایسے ہی کھیل تماشے کے طور پہ عبث پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا ہم نے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا بے شک تم لٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے وہ مدبر، وہ حاکم ہے جو سب حاکموں کا حق، وہ حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لائبین، یہاں پہ نہیں، یہاں پہ جو ہے نا یہ استفہامیہ ہیں. اور کیا پیدا کیا ہے ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لائبین، کھیل تماشے کے طور پہ. لعب نہیں ہوتا، لعب و لہو و لعب، کیا اس کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا ہے؟ وما خلقناہما، اور نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، خلقا پیدا کرنا، نہ ہم نے ہما ان دونوں کو، الا بالحق، مگر سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. ولکن، اور لیکن، اکثرہم لا یعلمون، اکثریت ان کی اس بات کو نہیں جانتی ہے، جاننا چاہتی نہیں ہے. اسی جانکاری کے لیے، اسی جاننے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن بے اتارا، اسی علم دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. لیکن ہمارا دھیان ادھر ہو تو پھر ہے نا، ہمارا دھیان تو صرف اس وقت جو ہے وہ اس دنیا بنانے تک رہتا ہے. ہم تو محدود ہو گئے ہیں کہ بس دنیا ہی کو دیکھنا ہے. اسی دنیا میں دیکھ رہے ہیں عمر گزر رہی ہے، دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، کوئی یہاں پہ باقی نہیں رہا، مٹی کا ڈھیر بن گئے سارے. اگر یہاں پہ سب کچھ ایسے ہی رہنا تھا تو پھر تو یہ ظلم ہوا نا. تو اللہ تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور اکثریت لوگوں کی نہیں علم رکھتی. ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم، میقات مقرر ہے ان کے، اجمعین، سب کے لیے.
بے شک فیصلے کا دن سب کے لیے مقرر ہے، سب اکٹھے کیے جائیں گے اس دن۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ کہا گیا یوم لا یغنی، نہیں کوئی غنی کرے گا، کوئی کام آئے گا مولا۔ مولا کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں مولا کا مفہوم ہوتا ہے کوئی شخص کسی دوسرے کی حمایت کرے، چاہے زبانی کرے، چاہے جو ہے وہ مالی کے ساتھ کرے، یا کیسے بھی کرے، جو بھی حمایت کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو، اس کو مولا کہا جاتا ہے۔ کوئی دوست کام نہیں آئے گا ان مولا کسی دوسرے کے شیئن کچھ بھی۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی یاری دوستی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگی۔ ولا ہم ینصرون، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ بات کب کی ہے؟ جس دن جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا۔ وہ کیا کہا گیا ہے سورہ مومنون میں؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسبت باقی نہیں رہے گی، کوئی باپ بیٹا، کوئی میاں بیوی، کوئی بھائی بہن، کوئی بھائی بھائی، کوئی کچھ نہیں رہے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، درمیان میں نسب ختم ہو جائیں گے۔ ساتھ کیا ہوگا؟ اعمال کا ٹوکرا ہوگا اگر کچھ کیے ہوں گے تو۔ ہاں، اچھے کیے ہوں گے تو اچھے ساتھ ہوں گے، برے کیے ہوں گے تو برے ساتھ ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، اتنی سی بھی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھو گے، اتنی سی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھو گے۔ یہ ہوگا یار اس وقت، یہ ہوگی ہمارے پاس اس وقت۔ کوئی نسب نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہاں، الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پہ اللہ چاہے۔ اللہ چاہے، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری سب سے بڑی جو ہے میری آپ کی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، تو وہ رحمت ضرور برسائیں گے کہ جس کے گناہ ہیں اس کو تھوڑا بہت کم کر دیں، جس کی اعمال ہیں کم اعمال ہیں اس کے اعمال کو جو ہے وہ بڑھا دیں، اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی فرمائیں گے۔ الا من رحم اللہ، سوائے اللہ کی رحمت کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی رحمت کے بغیر میں بھی کچھ نہیں۔ انہ، بے شک وہ، هو العزیز الرحیم، وہی غالب رحم والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب وہی ایک ٹھہرا تو پھر ہم اس کے علاوہ دوسروں کے جو ہے وہ در پہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ رحم فرمائے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ اعمال کو بڑھا دے گا۔ شرک اللہ نے کہا معاف نہیں کرنا۔ تو نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ میں نے سب کچھ پیدا کیا، میں تمہیں رزق دینے والا، میری جگہ پہ تو دوسروں کے نام کی جو ہے وہ نیازیں بانٹتا رہا، میری جگہ پہ دوسروں کو جو ہے وہ تم راضی کرتا رہا۔ دیکھیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، چاہے اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، چاہے اس کو تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، لیکن خوشنودی کسی اور کی مطلوب ہو وہ حرام ہے۔ لیکن ہم بھی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم بہتر ہیں، یہ مثال دی جا رہی ہے۔ جب ان کو کہا گیا کہ تم بہتر ہو یا وہ والے طبع والے بہتر تھے، تو اب بتائیے ہم بہتر ہیں جو پہلے والے تھے؟ کس میں؟ طاقت میں، جاؤ حشمت میں، مال و دولت میں، منصب میں، ان کے قد کاٹ، ان کی اولادیں، ان کا کیا کیا کچھ، کہاں گئے؟ وہ ہلاک کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، ان کی مثال بنا دیا کہ تم طبع والوں کا ذکر جس کو تم پہلے پڑھتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہیں پہ، ان کا بھی تذکرہ پڑھتے تھے کہ اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جب وہ چلے گئے تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اتنی بڑی بڑی طاقت کس چیز پہ مان ہے؟ وہ کفار مکہ کہا کرتے تھے نا کہ مال بڑا ہے، جب ہوگی بات تو مال دے کے جو ہے وہ چھڑوا لیں گے، اپنے آپ کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھے؟ وہ اتنے بڑے تھے، تم خود جانتے ہو ان کے بارے میں۔ کہاں گئے؟ مٹ گئے۔ تم کیا ہے؟ کیوں مٹے وہ؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کو جو ہے وہ اذیتیں دی، اللہ کے احکامات کے اوپر وہ نہیں چلے۔ تم بھی نہیں چلو گے، تمہیں مٹا دیا جائے گا، تمہاری بھی پھر مثالیں ہوں گی۔ یہ کب کی باتیں ہیں؟ جس وقت قرآن اتر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب وہ واقعی مثالیں بن کے رہ گئے نا۔ وہ کہاں ہے ابو جہل، کہاں ہے ابو لہب، کہاں ہے ولید بن مغیرہ، کہاں ہے مسعود بن ثقفی؟ مثالیں بن گئے، ایک نام ہی رہ گئے ان کے، اور نام بھی کس معنوں میں؟ برے معنوں میں ہم ان کے نام لیتے ہیں، ان کو ملعون کہتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں ان کے اوپر۔
تو جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے ان کا نام کا تقدس دیکھ لیں آج بھی، ان کے درجات جو ہے وہ دیکھ لیں آج بھی کتنے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ تو ہیں۔ کیا فرق ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے جانا کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہمیں یہاں پہ کچھ نہیں۔ ہوتا تو صہیب رومی کے پاس کیا مال تھا، سب کچھ خالی ہاتھ مکہ میں آئے، امیر ترین آدمی بن گئے اور چھوڑ کے چل دیے۔ جب نکلنے لگے تو انہوں نے کہا یہ مال یہیں سے کمایا تھا، یہیں چھوڑ جاؤ۔ مال چھوڑا اور چل دیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، کیا تجارت کر کے آیا بندہ کہ ہر چیز یا میری راہ میں اس نے قربان کر دی ہے۔ آنے سے پہلے لوگ جو ہے وہ استقبال کے لیے مدینہ سے باہر آئے ہوئے تھے، مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ پوچھا کس بات کی؟ جو اللہ سے تجارت کر کے آیا، اللہ نے تو خوشخبری صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچا دی۔ تب ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے؟ وہ جو طاقت جاہو حشمت میں طاقت میں تھے، یا جو وہ بلال حبشی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ہم نے ان کی صف میں لگنا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے ہمیں آیا ہے۔ دیکھیں جو ہم پہلے تھے وہ آج ہم نہیں ہیں، جو آج ہم ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ یہ جوانی، یہ طاقت، یہ مال، اصل میں وہی ہے کہ یہ جب آتا ہے تو کہتا ہے بس یہ میری موجودہ جو ہے نا ختم نہیں ہوگی۔ جو جاہو حشمت مجھے ملی ہوئی ہے، جو منصب ملا ہوا ہے، جو طاقت ملی ہوئی ہے، جو مال میرے پاس ہے، یہ ختم نہیں ہونا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ختم ہو رہا ہے دن بدن۔ پہلے جوانی تھی، بڑا ڈیڑھ عمری آئی، بڑھاپا آ گیا، چینج نہیں ہے ہمیں، نظر آ رہا ہے ہمیں چینج، یہ تبدیلی ہمارے پاس ہے، لیکن پھر ہم جو اس کے اوپر جو وہ نہیں آتے۔ تو قرآن تو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ روز آخرت کے اوپر تمہارا ایمان تو ہے، تمہارا یقین نہیں ہے، اس یقین کو ایمان میں بدلو، ایمان کو یقین میں بدلو۔ جب یقین ہو جائے گا کہ ہاں ہے، جب یقین ہو جائے گا کہ ہاں مجھ سے جا کے کل میں جانا ہے، تو مجھ سے کل اگلے لمحے بھی پوچھا جا سکتا ہاں بھی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کیا ہے، تو پھر میں وہ نہیں کروں گا، پھر میں رک جاؤں گا اس سے۔ لیکن لذت سماعت تو ہم لے لیتے ہیں، باتیں بھلی ضرور لگتی ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ سارے لوگ، ہؤلاء ھذا ھاتان ہؤلاء، ھذا ھذان ہؤلاء، ھذہ ھاتان ہؤلاء، اس میں اشارہ قریب کا جمع ہے۔ بے شک یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی، یہ مرنا تو بس ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی دفعہ مریں گے، وما نحن بمنشرین، دوبارہ تو نہیں اٹھائے جائیں گے ہم۔ فاتو، اگر تم کہتے ہو واقعی اٹھائے جانا ہے، فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ ہمارے آباء و اجداد کو، کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ دیکھیں اس بات کا بڑا سیدھا سا جواب ہے، کہاں دعویٰ کیا کسی رسول نے یا کسی کتاب میں کہ اسی دنیا میں اٹھائے جائیں گے؟ کب کی بات ہو رہی ہے؟ ونفخ فی الصور کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی کہا کہ اسی دنیا میں جو ہے وہ قبر سے اٹھا کے زندہ کر دیا جائے گا؟ نہیں۔ جس دن وہ گھڑی آ جائے گی فیصلے کی، اس دن، جس دن یہ پہلے کائنات ساری ختم کر دی جائے گی، ہر ذی روح جو ہے وہ مر جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اٹھ دیں گے، یہ زمین ملیا میٹ یہ بالکل چٹیل میدان بن کے رہ جائے گی، سمندر جو ہے وہ خشک ہو جائیں گے، پہاڑ برابر کر دیے جائیں گے، ہر چیز ختم ہوگی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو زندہ کرے گا۔ تو دنیا میں تو زندہ کرنے کا دعویٰ بھی کبھی کسی رسول نے نہیں کیا، کبھی مذہب میں بھی نہیں آیا۔ وہ یہی کہتے تھے اچھا اگر ایک ہی دفعہ مرنا ہے اور تم سچے ہو تو لاؤ کوئی ثبوت اگر سچے ہو۔ پھر ان کو یہاں پہ جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے، وہ کیا تم بہتر ہو یا قوم طبع والے بہتر تھے؟ جانتے ہو نا طبع والوں کو، وہ جن کے قصے تم نے پڑھ رکھے ہیں، تمہارے زد و عام ہیں کہ وہ ایک بڑا بادشاہ تھا، ان کی قوم کو بڑی خوشحالی حامل تھی، وہ تگڑے تھے یا تم تگڑے ہو؟ ان کے پاس مال زیادہ تھا یا تمہارے پاس زیادہ ہے؟ ان کی جاہ و حشمت زیادہ تھی، تمہاری زیادہ ہے؟ چلو ان سے پہلے کی باتیں کر لو، وہ کیسر و کسرا کے قصے، وہ فرعون، وہ نمرود، وہ عاد و ثمود کی قوموں ہیں، وہ تگڑے تھے یا تم ہو؟ اہلکناہم، مار دیا نا ہم نے ان کو، ہلاک کر دیا ہم نے، تباہ کر دیا، کوئی نام و نشان ہے ان کا؟ اس لیے کہ وہ کانوا مجرمین، وہ مجرم لوگ تھے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا تھا، اللہ اور اس کے رسولوں کی بتائی ہوئی راہ پہ نہیں چلے تھے، وہ بھی جو ہے وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ کدھر گئے وہ؟ نشان تک مٹا دیا، صرف ان کی مثالیں رہ گئیں۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے نہیں؟ ہم تم سے نہیں کہیں گے کہ ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما،
وہ کیا ہم نے ایسے ہی بنا دیا سب کچھ لاعبین، کھیل تماشے کے طور پہ؟ یہ ایسے ہی ہے کہ کھلونے بنایا بنا کے توڑ ڈالے؟ وما خلقناہم الا بالحق، نہیں ہم نے پیدا کیا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثریت جانتے نہیں اس بات، جانتے ہیں یقین نہیں رکھتے ہم اس کے اوپر۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کی گھڑی سب کی جو ہے وہ مقرر ہے، وہ ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ آنا ہی آنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے۔ جب ہر کوئی جا رہا ہے اپنی اپنی باری کے اوپر، تو ہم نے کیوں نہیں جانا؟ ہم نے یہاں بیٹھے رہ جانا ہے؟ جب چلے جانا ہے تو پھر کیا لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ کون سے امال کا ٹوکرا ہمارے پاس ہوگا؟ اچھا جی اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے، اتنے میرے گھر تھے، اتنی میری جائیدادیں تھیں، اتنا میں نے حرام اکٹھا کیا ہوا تھا، کیا لے کے جائیں گے وہاں پہ؟ اچھے امال تو اگر تب ہوتے اگر مجھے مر کے جی اٹھنے کا یقین ہوتا، تو مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ ہاں کل کو واقعی مجھ سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا، تو پھر تو میرے امال اچھے ہوتے۔ جب مجھے یقین ہی نہیں ہے تو سامنے میں کچھ ہوں، اندر سے جو ہے میں کچھ ہوں۔ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یوم لا یغنی عن مولا شیئا، دن کوئی دوست کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کہنا کہ فلاں مجھے بچا لے گا یا فلاں اپنی کچھ چار مجھے نیکیاں دے گا، وہاں تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، دوستیاں یاریاں کس بات کی؟ لیکن ایک بات ہے، ایک کہا تھا دوستیاں یاریاں ہوں گی کس کی؟ الا المتقین، جو اللہ کے دین کے لیے یاریاں لگائی جائیں گی وہ قائم رہیں گی وہاں پہ، جو اللہ کے دین کی ترویج کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوا جائے گا، جو دوستیاں ہوں گی چاہے وہ رشتہ داریاں ہوں یا دوستیاں ہوں، وہ وہاں پہ کام آئیں گی، باقی کچھ کام نہیں آئے گا۔ الا ولا هم ینصرون، اور ان کی نہ کوئی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، سوائے اللہ کی رحمت کی، بس اللہ کی رحمت ہوگی وہاں۔ انہ هو العزیز، بے شک، دیکھیے یہاں پہ یہ جو دو دفعہ ہو آیا ہے اس کا معنی کیا ہوا؟ انہ ہوا، وہی، صرف وہی، صرف وہ نہیں، صرف وہی۔ اگر ہم کہتے وہ تو اس کا مطلب کوئی اور بھی، جب بات ہوئی صرف وہی زور دینے کی تو اس کا مطلب nobody else، none of anyone، کوئی نہیں کر سکتا، صرف کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جو غالب ہے اور وہ جو رحم کرنے والی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ آنکھیں کھول دینے کے لیے قرآن ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے وہ طاق میں سجا کے رکھ دیا۔ ہم سے پوچھا ضرور جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ دیکھیے یہ بات بھول جائیے کہ ہم سے سوال نہیں ہونے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے پوچھنا ہے، جوانی دی تھی کیا کیا ہے اس کا، مال دیا تھا کیا کیا ہے اس کا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ کوئی عذر نہیں ہوگا ہمارے پاس، کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، آج مہلت ہے، آج ہم سدھر جائیں، پھر سدھرنے کی گھڑی نہیں آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے جو ہے وہ کہا ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، اللہ یہ ملک تیرے نام پہ بنا تھا، اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے۔ کشمیر کے لیے کسی نے جو ہے وہ دعا کے لیے خصوصی کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے سب کے حالات پہ رحم فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ علی اصغر صاحب نہیں آ رہے، بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔
اور جو دوسرے بھائی بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرما دے۔ دعا کیجیے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن کی بخشش ہو چکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو درجات جو ہے وہ نیک درجات، ان کے درجات بلند فرما دے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ نیک اور صالح رشتے جو ہے وہ لا دیں۔ جو بے اولاد ہیں اللہ سب کو صالح اولاد نصیب فرما دیں۔ جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو ان کا تابع فرما بنا دیں۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔